لیتے ہیں یہ پہلے آسمان تک رسائی کر سکتے ہیں۔ دوسری جو شکلوں میں ہوتے ہیں، یاد رکھیں جن کبھی بھی شکل بآسانی نہیں لیتے، اس لیے کہ جب یہ کسی شکل میں آ جاتے ہیں تو پورے طبعی قوانین، فزیکل لاز ان پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جن نے کتے کی شکل لی اور کسی نے کتے کو مار دیا تو وہ ختم ہو جائیں گا۔ تو تمام طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جا سکتے، وہ انسان کی نظروں کے سامنے اپنی اہلیت کو بدل نہیں سکتے۔ وہ ایک مقام پر اللہ نے ان کو رکھا ہے، اس مقام سے بدل کر یہاں آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کتا آپ کو دیکھے اور یوں غائب ہو جائے۔ تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی جن اتنی بڑی غلط فہمی نہیں کرتا عموماً، گو یہ کر سکتے ہیں، گو یہ روپ لیتے ہیں، انسانی شکل بھی لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بخاری کی روایت میں وہ غلہ چرانے آیا، جو کھجور جمع کی گئی تھی عید الفطر صدقے کی، فطرے کی، وہ کھجوریں چرانے آیا تھا، تو انسانی شکل میں آیا۔ لیکن جو ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑا تو مجبور ہو گیا، کیونکہ وہ طاقت میں کم تھا ان سے، تو کہا مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو۔ تو پتہ چلا تمام طبعی قوانین اس پر لاگو ہو جاتے ہیں جب وہ شکل لیتا ہے۔ تو عموماً ہی شکل نہیں لیتے، یاد رکھیں عموماً شکل نہیں لیتے، لیکن لے سکتے ہیں خصوصاً، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر چیز کو اسی کی طرح منسوب کرنا، بلی ہے تو یہ تو کہ جن تو نہیں ہے، کتا ہے تو یہ جن تو نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمارے محلوں کے اندر کتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، کبھی کوئی جن یہ رسک نہیں لے گا اپنے بدل کر مسلمان محلے سے گزرنے کا۔ ہمارے بچے تو جیسا دیکھتے رہتے، کراس گرفت میں آیا پتھر تیار رہتا، اس کو معلوم کتے کو کہ یہاں پھٹکے پڑنے والا یہ محلے کے اندر، وہ بیچارہ دبتے ہوئے نکلتا۔ تو کوئی بھی جن یہ رسک نہیں لیتا، گو یہ شکل لے سکتا ہے، لیکن تمام طبعی قوانین جو لاگو ہو جاتے ہیں وہ اتنی بڑی غلطی نہیں کرتا عموماً، لیکن ہاں خصوصی طور سے یہ کام وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے بھوکے تھے، وہ آیا اور کچھ کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑ لیا اور کہا آج تو رسول اللہ کے پاس تجھے پیش کر، کہا مجھے معاف کر دو، بہت بھوکا غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے تھے، کچھ لے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، اس نے وعدہ کیا کل نہیں آؤں گا۔ جب فجر ہوئی رسول اللہ کو بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ آج بھی آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے اب تو میں مستعد ہو گیا، رسول اللہ نے کہہ دیا تو آج آئیں گا۔ جب رات ہوئی تو میں انتظار میں تھا اور واقعے میں آیا ہوں، میں نے پکڑا اس کو، کہا آج تو رسول اللہ کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا تجھے، آج بھی چوری؟ تو کہا نہیں میں بہت پریشان حال ہوں، مجھے معاف کر دو، اب نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ پھر آیا تھا آپ نے جیسا کہا تھا، پھر بہت گزارشات کی، میں نے چھوڑ دیا، آج اور آئیں گا کہا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے آج تو میں نے طے کر لیا اس کو آج چھوڑوں گا نہیں۔ جب آیا ہو تو بحران پکڑ لیا، کہا آج مجھے یقین تھا رسول اللہ نے بتایا تو آئیں گا، آج تو رسول اللہ کے پاس ضرور لے جا کے سزا دلاؤں گا۔ تو کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جس کو اگر تم پڑھ لو تو دو فرشتے جو ہے رات بھر تمہاری حفاظت کرتے فجر تک۔ تو کہا کیا ہے؟ تو کہا جب بھی تم سو آیت الکرسی پڑھ کر سو، کوئی جن اور کوئی انسان جو ہے تمہیں تکلیف یا جو کوئی جن تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اللہ کے دو فرشتے تمہاری حفاظت فجر تک کریں گے۔ جب یہ کہہ کر چلے گا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صبح فجر میں پہنچے، کہا کیا ہوا آج تمہارے غلام تمہارے قیدی کا؟ کہا رسول اللہ آج بھی آیا تھا، میں نے تو پکڑ لیا اس کو، آپ نے چونکہ کہا تھا، لیکن بہت گزارشات کی اور کچھ چیزیں مجھے بتا کر گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ کہا کیا کہا؟ تو کہا کہ اس نے کہا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھے رات میں سونے سے پہلے دو فرشتے حفاظت کرتے۔ تو کہا ہاں یہ بات اس نے سچ کہی، لیکن وہ اکثر جھوٹ کہتا ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا قیدی کون تھا؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جان ہمیں کیا معلوم تھا کیا تھا؟ کہا وہ شیطان تھا، وہ اکثر جھوٹ بولتا ہے لیکن اس معاملے میں سچ کہا، اس معاملے میں سچ کہا۔ اس حدیث سے ایک اور بات نکلتی ہے، عنوان سے متعلق نہیں بتا دوں کہ شیطان بھی سچ بات کہے تو ماننا چاہیے۔ رسول اللہ نے اس کے اوپر صداقت دے دی، سند دے دی کہ شیطان تھا لیکن سچ بات کہی، اٹیسٹیفیکیشن ہو گیا، ٹھپا مل گیا اس کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات نہیں سننا چاہیے، ان کا ہمارے جماعت سے تعلق نہیں، اس سے نہیں تعلق نہیں، وہ سب نہیں یاد رکھیے۔ حق بات جو بھی بولے، کوئی بھی انسان بولے اس کو لینا چاہیے ہمیشہ، حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باطل پھر کوئی بھی بولے، کتنا ہی بڑا اور چھوٹا آدمی ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس حدیث نے بہرحال یہ چیز ہی بتائی ہم کو کہ حق بات جو بھی دے، شیطان تھا جھوٹ بولتا، لیکن کہا اس بار سچ کہا، رسول اللہ نے اس کو دے دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی سند آ جائے کسی کی بات پر تو وہ بات حق ہو گئی، پھر یاد رکھیے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ نہیں انہوں نے بولے اس لیے چھوڑ دینا صحیح بات نہیں، بہرحال۔